میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، فخر موجودات، جان عالم، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، آج ایک مرتبہ پھر انشاءاللہ العزیز قرآن کریم فرقان حمید کے ہمارا جو دروس کا تسلسل ہے اس کو لیے آگے بڑھیں گے، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ الانعام کے تیسرے رکوع اور 7ویں سپارے کے مجموعی طور پر 9ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کی پیروی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ الانعام ہے اور اس کی آیت نمبر 21 ہے اور سورہ الانعام کا تیسرا رکوع ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَيُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک ظالم فلاح نہ پائیں گے۔ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یہ اصل میں مختلف قسم کے جو نظریات اور عقائد خود ساختہ طور پر مشرقین نے مروج کر رکھے تھے عرب کے اندر، یہ ان مروجہ عقائد کی طرف اشارہ ہے۔ اس کی تفصیل اور تشریح ہم گزشتہ آیات و گزشتہ دروس میں بڑی تفصیل کے ساتھ پیش کر آئے، لیکن میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے مختلف مفسرین نے جو اس کا خلاصہ بیان کیا۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی شے کو جب حرام نہ کیا گیا ہو اس کو کہنا کہ اللہ نے ہم پر حرام کیا ہے، جیسے کہ مشرقین مکہ مختلف قسم کے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر نامزد کر کر چھوڑ دیتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ اللہ نے ہم پر حرام کیا ہے کہ ہم ان سے نفع حاصل نہیں کر سکتے۔ ان کا ایک جھوٹ یہ بھی تھا کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ٹھہرا رکھا تھا اور فرشتوں کی بھی پرستش کی جاتی تھی، جیسا کہ آگے انشاءاللہ العزیز سورہ سبا کی تفسیر میں اس مسئلہ پر تفصیل سے کلام کیا جائے گا، اور سورہ نجم میں بھی اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصراً ذکر فرمایا ہے۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتے تھے اور فرشتوں کی پرستش کی جاتی تھی، یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اللہ پر بہتان ہے۔ اور از خود بعض بتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک اس لیے ٹھہراتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے شفیع ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کائنات کے نظام و نسق چلانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کے معاملات کی تدبیرات کے لیے ان لوگوں کو اپنے ساتھ ٹھہرایا ہے، برابر کا شریک ٹھہرا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اکیلے کائنات کا نظام چلانے پر قادر نہیں ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ ہے۔ یا یہود و نصارہ کا یہ کہنا اللہ نے ہمیں وہ شریعتیں دی ہیں جو کبھی منسوخ نہیں ہوں گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو ان کی اس خوش فہمی نے اور ان کے اس جھوٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنے کے لیے بہت سے لوگوں کا راستہ روکا۔
حضرت موسیٰ کی شریعت کبھی منسوخ نہیں ہوگی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا تھا۔ یہی دعویٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے متعلق عیسائیوں کا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کی ہے کہ تمہاری شریعت کبھی منسوخ نہیں ہوگی، ہمیں نبی آخر الزمان پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تھا، مختلف جھوٹ، اور اسی جھوٹ میں ایک اس جھوٹ کو بھی شامل کیجئے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور حقیقتاً وہ نبی نہ ہو، جیسا کہ ماضی قریب کی مثال ہے، غلام احمد قادیانی نے بھی کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، مجھے ذلی بروزی نبوت عطا کی گئی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک میری امت میں سے 30 لوگ جھوٹے یہ دعوی نبوت نہ کر لیں۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، لہٰذا جھوٹی وحی کے متعلق، یعنی اس طرح کی باتیں پھیلانا، وحی کے متعلق جھوٹی خبریں پھیلانا کہ اللہ نے مجھ پر وحی اتاری ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ بھی اللہ تعالیٰ پر افترا باندھنا ہے، جھوٹ باندھنا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت کے جو احکام بھی ہم تک پہنچاتے ہیں وہ بھی وحی الہی ہے، اس کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔ جو شخص جھوٹی حدیث گڑھتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جھوٹ بولتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من قذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحیح بخاری کتاب العلم کی حدیث ہے کہ جس نے میرا نام لے کر جھوٹ بولا، یعنی شریعت کے اندر جھوٹ داخل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں بھیجے گا، وہ جہنم سے خلاصی نہیں پانے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کیا ارشاد فرمایا؟ اِنَّهُ لَيُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ یعنی قرآن کی تفسیر از خود کرنا بھی اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کچھ اور بات بیان فرمائی ہو اور کوئی شخص اس کو ہیلا بازیوں سے اپنے دھوکے کے ذریعے لوگوں تک اس پیغام کو بدل کر پہنچائے کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر یہ فرمایا، یعنی یہ ان شریر لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو قرآن کی تشریح اور تعبیرات کے اندر گڑبڑ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ آگے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ جس دن ہم سب کو اٹھائیں گے تو پھر مشرکوں سے کہیں گے تمہارے شریک کہاں ہیں جنہیں تم اپنے گمان کے مطابق خدا کا شریک ٹھہراتے تھے؟ پھر ان کی اس کے سوا کوئی معذرت نہ ہوگی، کہیں گے ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ اے حبیب دیکھو اپنے اوپر انہوں نے کیسا جھوٹ باندھا اور ان سے غائب ہو گئیں وہ باتیں جن کا یہ بہتان باندھتے تھے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کا غضب اور قہر جب دیکھیں گے اور بھڑکتی ہوئی جہنم کے شعلے، اور جہنم اس دن جب ان لوگوں کو پکارے گی یا اللہ اپنے نافرمانوں کو میرے اندر بھیج، اور اس دن اللہ تعالیٰ کا قہر اور جلال اور حقائق کا انکشاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر، جس دن حقیقتیں ظاہر ہو جائیں گی، جس دن سچ کھل کر سامنے آ جائے گا، تو اس دن کیا ہوگا؟ ان لوگوں کے پاس اس بات کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ اپنی شرکیہ افعال اور اپنے شرک سے اس دن انکار کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم اپنے گمان کے مطابق میرا شریک ٹھہراتے تھے؟ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیے کہ مشرقین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بہت سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور ان کی والدہ سے سوال کریں گے کہ کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا؟ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، تو پھر سوال کیوں ہے؟ اصل میں مشرکین کے خیال کے مطابق الذین کنتم تزعمون، جو تمہارا زعم تھا، تمہارا خیال تھا
کہ تم انہیں میرے برابر شریک ٹھہراتے تھے، اصل میں وہ اللہ کا شریک نہیں ہوتا، ان کے گمان میں وہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے گمان میں، جو تم اپنے گمان میں ان کو میرا شریک ٹھہراتے تھے، تو ان کے گمان سے کوئی شخص اللہ کا شریک کیسے بن سکتا ہے؟ کوئی شخص یہ گمان کرے کسی کی تصویر سامنے رکھ کر یہ خدا ہے، تو اس کے گمان سے وہ تصویر یا صاحب تصویر کیسے خدا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے گمان کے مطابق، پھر اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام میں آگے چل کر آیت نمبر 94 میں بیان فرمایا ہے، اور آگے 20ویں سپارے میں جا کے سورہ القصص آیت نمبر 62 میں بھی ارشاد اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی ہے کہ اس دن یہ لوگ اپنی شرک سے انکار کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں پائیں گے اور مکر جائیں گے، ہم نے تو کسی کی پرستش نہیں کی۔ جو ان کے خیالی خدا ہوں گے، جو ان کے خیال کے مطابق خدا ہوں گے، وہ بھی ان کا خیال اس دن ظاہر ہو جائے گا کہ وہ غلط تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا مزید فرمایا؟ پھر ان کی اس کے سوا کوئی معذرت نہیں ہوگی، کہیں گے ہم اپنے رب اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہم مشرک نہ تھے۔ جب حقیقتیں ظاہر ہوں گی پریشان ہو جائیں گے اور مکر جائیں گے، لیکن جب ان کے اعضاء ان پر گواہی دیں گے اور فرشتے ان کے اعمال پر گواہی دیں گے، تو پھر اپنے جرم کا اقرار کریں گے، یا اللہ تیری عزت کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے، ہم بتوں کو تیرے برابر سمجھتے تھے۔ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ الفاظ بھی قرآن کے ہیں کہ ہم تیرے برابر سمجھتے ہیں۔ پہلے انکار کریں گے، جب دیکھیں گے اس کے علاوہ اب چارہ کوئی نہیں، یہاں پر جھوٹ نہیں چلتا، تو پھر اقرار کر لیں گے اور کہیں گے ہم تیرے برابر سمجھتے تھے۔ لیکن ان کے سمجھنے سے کوئی اللہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص اگر شراب کو پانی کہہ کر پی لے، اس کا نام پانی رکھ لے، تو اس کے کہنے سے شراب پانی نہیں بن جاتی۔ اگر کوئی دودھ کو پانی کہہ کر پی لے تو دودھ پانی نہیں بنے گا۔ دودھ کی اپنی حقیقت ہے، مخلوق ہی رہتی ہے، کسی کے کہنے سے وہ خدا کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتی۔ اے حبیب دیکھو اپنے اوپر انہوں نے کیسا جھوٹ باندھا، اور ان سے غائب ہوگی وہ باتیں جن کا یہ بہتان باندھ دیتے تھے۔ دنیا میں بڑے دعوے تھے ہمارے بتوں کے خلاف، اگر کوئی شخص بولے تو یہ اس پر قہر ڈھاتے ہیں۔ سیدہ زنیرہ جو حضرت عمر فاروق کی لونڈی تھی، جب وہ نابینا ہوئیں اس وقت وہ موحد تھی، اللہ کو ایک ماننے والی، تو یہ بت پرست اس بات کا چرچا کرتے تھے مکے کے اندر کہ زنیرہ سے ہمارے بت ناراض ہو گئے اور انہوں نے اسے ضرر پہنچایا، اس سے ناراض ہو گئے۔ سیدہ زنیرہ نے اللہ سے دعا کی، یا باری تعالیٰ حقیقی کارساز تو ہی ہے، نفع نقصان کا مالک تو ہے، شفا دینے والا بھی تو ہے، ہر معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے آنکھوں کی بینائی واپس لوٹا دے، تاکہ مشرقین کا جو خیال ہے یہ غلط ثابت ہو جائے کہ ان کے بتوں نے مجھے نقصان پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بصارت واپس لوٹا دی تھی۔ آگے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَقِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَاتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو تمہاری طرف کان لگا کر سنتا ہے، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں کہ اس کو نہ سمجھیں، ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے، اگر وہ ساری نشانیاں دیکھ بھی لیں تو ان پر ایمان نہ لائیں گے، حتیٰ کہ جب تمہارے پاس تم سے جھگڑتے ہوئے آتے ہیں تو کافر کہتے ہیں یہ تو پہلوں کی داستان ہے، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ قرآن مجید پر پہلے لوگوں کی کہانیوں کا اطلاق کرتے ہیں۔ اصل میں یہ آیت مبارکہ چند افراد ابو سفیان، ولید، نضر، ابو جہل وغیرہ کے لیے نازل ہوئی۔ یہ اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن رہے تھے، تو نضر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ تو دوسرے احباب نے اس کے ساتھ نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، بس زبان کو حرکت دیتے ہیں اور پہلوں کے قصے کہانیاں سناتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا ان کی باتیں مجھے حق معلوم ہوتی ہیں۔ ابو جہل نے کہا اس بات کا اقرار کرنے سے مر جانا بہتر ہے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ کافر قرآن کو قصوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ قرآن بھی ہدایت اس کو دیتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کا ارادہ فرمائے۔ یضل بہ کثیرا، اب یہ قرآن تو سن رہے ہیں لیکن سن کر بھی انہیں ہدایت نصیب نہیں ہو رہی۔ دوسری طرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بہت سے واقعات ہیں جن لوگوں نے قرآن سنا اور قرآن نے ان کے دل کے اندر ایسی تاثیر پیدا کر دی کہ وہ زبان سے کہہ اٹھے کہ بلا شک و شبہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ تو روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے اور دلوں کو اپنی طرف راغب کرتا ہے
اور قلوب کے اندر ایک وجدانی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، تو معلوم ہوا ظالموں کے لیے قرآن مزید گمراہی ہے، اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کا ارادہ فرمائے ان کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ ایسی ہی مثال ہے کہ کسی شخص کو اگر شوگر کا مرض لاحق ہو جائے تو اسے اگر آپ کسی میٹھی چیز اس کو پیش کی جائے کھانے کے لیے، اس کو میٹھی چیز دی جائے تو اس کے مرض میں اضافہ کرے گی۔ اب اس میں میٹھی چیز کا قصور نہیں ہوتا، اس شخص کے مزاج میں جو بیماری سرایت کی ہوئے ہے، یہ بیماری اس کو اس میٹھی چیز سے نفع لینے سے آڑے آ جاتی ہے، یعنی اب ان کے مزاج میں یہ بیماری سرایت کر گئی ہے، یہ ازلی بدبخت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے صرف سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دی۔ ابو سفیان نے کہا مجھے ان کی باتیں حق معلوم ہوتی ہیں، ممکن ہے کہ اسی کلمے کے صدقے اللہ تعالیٰ نے انہیں آگے چل کر ہدایت دے دی، کیونکہ ابو سفیان کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے توفیق ایمان عطا فرمائی، وہ صحابی کہلائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی بنے۔ ان کی بیٹی ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور ان کے بیٹے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں میں ایک امتیازی حیثیت کے حامل شخصیت ہیں، ان کو ادب سے دیکھا جاتا ہے، اور ان کے فضائل و مناقب پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ آگے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر آپ دیکھیں جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا پھر یہ کہیں گے کاش ہمیں واپس بھیج دیا جائے، ہم اپنے رب کی آیتیں نہ جھٹلائیں اور مسلمان ہو جائیں۔ آگ پر کھڑا کیا جائے گا، اس کی مختلف تشریحات کی گئی ہیں کہ جب مشرقین کو قیامت والے دن پل صراط پر کھڑا کیا جائے گا، یہاں پر آگ پر کھڑا ہونے سے مراد پل صراط پر کھڑا کرنا بھی ہے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ جب انہیں جہنم کے کنارے پر کھڑا کیا جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھیں گے تو چیخو پکار کریں گے اور کہیں گے اے اللہ ہمیں واپس بھیج تاکہ ہم تیرے نبیوں کی اطاعت کریں، ان کتابوں پر ایمان لائیں، اور یا باری تعالیٰ جو تیرے نبیوں نے ہمیں دعوت دی ہے اس کو قبول کریں۔ آج ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے۔ یہ اب جن لوگوں کے لیے بات کہی گئی ہے کہ جب آپ انہیں دیکھیں گے وہ آپ پر کھڑی کیے جائیں گے، کاش وہ کسی طرح کہیں کہ ہمیں واپس بھیج دیں، ہم نے تیری آیتیں جھٹلائیں۔ آیتیں جھٹلانے کا مطلب کیا ہے؟ دو تشریحات اس کی ہو سکتی ہیں۔ ایک تو ہے مشرکین جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، آسمانی کتابوں کا انکار کیا، یہ تفسیر تو بڑی واضح ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ جس نے عمل کیا صرف دکھانے کے لیے، وہ بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والا ہے، ریاکار بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والا ہے۔ اس سے متعلقہ ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھتا چلوں، بڑی خوبصورت حدیث ہے، صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں اس کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کا مفہوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب آسمان پر بادل نہ ہو تو تمہیں سورج دیکھنے سے کوئی چیز مانے ہے، یعنی تم سورج کیسا دیکھ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل سامنے دیکھتے ہیں، جب بادل نہ ہو تو سورج کو سامنے دیکھا جا سکتا ہے، ہر شخص اس کو بالکل ظاہراً سامنے دیکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آسمان پر بادل نہ ہو تو تم چاند کو کیسے دیکھو گے؟ انہوں نے کہا بالکل واضح روشن سامنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی قیامت کے دن ایسے ہی دیکھو گے۔ اب یہاں سے آگے جو حدیث مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص سے ملاقات فرمائے گا اور اس سے فرمائے گا کہ کیا میں نے تجھے دنیا میں عزت اور سرداری نہیں دی، دولت نہیں دی؟ وہ کہے گا بالکل دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں نے تجھے زوجہ نہیں دی؟ کیا میں نے تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے؟ اس سے مراد سواری ہے۔ کیا میں نے تیرے لیے سواری مسخر نہیں کی؟ وہ کہے گا بالکل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیا تیرا یہ گمان تھا کہ میں تجھ سے ملوں گا یا تو مجھ سے ملاقات کرے گا؟ وہ کہے گا یہ گمان مجھے ہرگز نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، آج میں اس کو ایسے چھوڑتا ہوں جیسے اس نے دنیا میں مجھے چھوڑ رکھا تھا، یعنی اس سے اللہ تعالیٰ مزید کلام نہیں فرمائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرے شخص کے ساتھ بھی پھر ایسے ہی گفتگو کی جائے گی کہ کیا میں نے تجھے دنیا میں دولت، عزت اور سواری اور زوجہ اور دنیا کی نعمتیں عطا نہیں کی تھی؟ وہ کہے گا بالکل عطا کی گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی فرمائیں گے کیا تیرا گمان تھا کہ تم مجھ سے ملاقات کرے گا؟ یا باری تعالیٰ میرا یہ گمان ہرگز نہ تھا۔
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جیسے تو نے دنیا میں مجھے بھلا رکھا تھا، میں آج دنیا میں تجھے بھلا رہا ہوں، یا اس آخرت میں تجھے چھوڑ رہا ہوں۔ اس کے بعد تیسرا شخص، اس سے بھی یہ سوال ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ میں تجھ پر ایمان لایا، تیری کتاب پر ایمان لایا، میں نے صدقات دیے، نمازیں پڑھی، ہر نیک عمل کیا جس کا تو نے حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آج تیرے خلاف ہم اپنے گواہ لاتے ہیں۔ وہ حیران ہو جائے گا کہ آج میرے خلاف کون گواہی دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ کو بند فرما دیں گے، اس کا منہ بند ہو جائے گا، اور اس کے جسم کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کے ہاتھ، اس کی آنکھیں، اس کے جسم کے دیگر اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ یا باری تعالیٰ اس نے جو عمل کیا وہ تیری رضا کے لیے نہیں کیا۔ یہ وہ منافق ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ اس نے دنیا میں اپنی عزت کے لیے اور اپنی شان و شوکت کے لیے اعمال کیے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جائے گا، اور ان لوگوں کو پھر اس کے بعد ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَقِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَاتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين۔ دنیا میں جب ان پر قرآن پڑھا جاتا تھا، یہ اس کو پہلوں کی کہانیوں سے تعبیر اور تشریح کرتے تھے۔ مزید ارشاد فرمایا وَهُمْ يَنْحَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُحْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ دوسروں کو اس سے روکتے اور خود اس سے دور بھاگتے ہیں، اور وہ اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، انہیں شعور نہیں۔ وہ دوسروں کو اس سے روکتے ہیں، یعنی مشرکین کو، لوگوں کو قرآن شریف سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے سے روکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں، اور خود جو ہے نا وہ بغاوت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ ابو طالب کے لیے نازل ہوئی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی شخص کو نہیں آنے دیتے تھے تاکہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزند نہ پہنچا سکے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر دور حاضر کے اندر ایمان ابو طالب کا مسئلہ بھی انتہائی اختلافی مسئلہ بنا دیا گیا۔ جہاں تک صحیحین کا معاملہ ہے اس میں تو ابو طالب کے ایمان کی تصریحات قطعاً نہیں ملتی، بلکہ ابو طالب کے کفر کا قول بڑا واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے۔ مسند ابو داؤد طیالسی لے، صحیح بخاری، صحیح مسلم لے، مسند امام احمد بن حنبل نے ابو طالب کے کفر کی تصریحات ہمیں جا بجا ملتی ہیں۔ فقہائے اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کی مذہب کی جو فقہی عبارات ہیں وہ بھی ابو طالب کے کفر پر بڑی واضح دلالت کرتی ہیں، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی، مدد کرتے رہے، لہٰذا ہمارے لیے اس مسئلے پر بیان کرنا کوئی اچھا اور ہمارے لیے پسندیدہ یہ موضوع نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے ابو طالب کے کفر کی، وہ تو ثابت ہے۔ ہم ادباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ ہو اس معاملے سے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایذا کا سبب، یا اہل بیت کے ائمہ کرام یا اہل بیت اطہار کے لیے یہ مسئلہ ایذا کا سبب ہے کہ ان کے جد اعلیٰ کو کافر کہا جائے، تو اس وجہ سے امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا احتیاط یہی ہے اس مسئلے پر زیادہ گفتگو نہ کی جائے۔ گفتگو نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کا ایمان ثابت ہو گیا ہے یا ان کا ایمان ثابت ہے۔ جیسے آج کل بہت سے لوگ اس مسئلے کو بڑے ہی جوشیلے انداز سے اور جذباتی طور پر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جذبات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن دلائل و براہین اس بات کا قطعاً ساتھ نہیں دیتے کہ ابو طالب کا ایمان ثابت کیا جائے۔ میں اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں، زیادہ اس مسئلے پر زیادہ گفتگو کرنا اچھا نہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ مشرکین اللہ کا عذاب دیکھ کر کہیں گے یا اللہ ہمیں دنیا میں واپس لوٹا، ہم تیری اطاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل بدع لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون، بلکہ پہلے یہ جو چھپا رہے تھے وہ ان پر کھل گیا۔ جیسے میں نے پہلے کہا، پہلے بات کا انکار کرتے رہے شرک کا، اب ان پر جب حقائق کھل گئے تو اگر انہیں لوٹا دیا جائے تو پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، بے شک یہ ضرور جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں کو، ان ازلی بدبختوں کو دنیا میں لوٹا بھی دیا جائے
تو ان کی حالت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ کا ڈرانا انہیں فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ یہ ازلی بدبخت ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ کرم فرما بھی دے کہ انہیں دنیا میں بھیجے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی فطرت میں اللہ کی نافرمانی یہ سرایت کر گئی ہے، یہ پھر بھی اس حال سے واپس نہیں لوٹیں گے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالُوا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اور انہوں نے کہا تھا کہ زندگی تو صرف دنیاوی زندگی ہی ہے اور ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ اگر تم دیکھو جب انہیں ان کے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو وہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمیں اپنے رب کی قسم، فرمائے گا تو اپنے کفر کے بدلے اب عذاب چکھو۔ ان کافروں کا مقولہ ہے جو قیامت کے منکر تھے، ان کا واقعہ یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو قیامت کے احوال، آخرت کی زندگی، ایمانداروں اور فرما برداروں کے لیے ثواب، کفار کے لیے عذاب کی کیفیات وغیرہ کا ذکر کیا، تو وہ کہنے لگے دنیا تو بس یہ زندگی تو بس یہ دنیا ہی کی ہے، اس کے بعد جب انسان مر جائے گا اور اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ مٹی میں جا کر مٹی سے مٹی بن جائیں گی، تو پھر کون ہے جو ہمیں اٹھانے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں اسی نظریے کا رد فرما افعین بالخلق الاول، کیا تمہیں ہم ایک بار بنا کر تھک گئے ہیں؟ اور کافروں کا عقیدہ ہی یہ ہے کہ دنیا ہی کی زندگی ہے جو زندگی ہے، اس کے بعد ہمیں مرنے کے بعد نہیں اٹھایا جائے گا۔ وہ اس عقیدے کی وجہ سے غفلت کا شکار ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں یوں ہی نہیں بھیجا، ہمارے کچھ مقاصد ہیں۔ اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ خیال کرتے ہو تمہیں فضول میں پیدا کیا گیا، تمہارے لیے آگے کوئی لاہ عمل نہیں ہے، تمہاری زندگی کوئی منشور نہیں، تم سے کسی سوال جواب کا معاملہ نہیں کیا جائے گا؟ یقیناً ہے مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ دنیا دارالعمل ہے، اس کو دنیا میں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے یا نافرمانی کرے، دونوں صورتوں میں اس کی سزا اور جزا کا معاملہ کیا جائے گا۔ اور قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ قبر کے عذاب پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تحاشا احادیث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کیا، قرآن کریم کی آیات بھی قبر کے عذاب پر واضح دلالت کرتی ہیں۔ قبر کے عذاب سے معاملہ روز محشر، پھر مرنے کے بعد اٹھایا جانا، اٹھائے جانے کے بعد سوال جواب اور جزا اور سزا کا معاملہ، اعمال کا تولے جانا، پل صراط، جنت اور جہنم کا معاملہ، یہ مسلمانوں کے بنیادی نظریات کا حصہ ہے۔ کفار نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی ان کے لیے زندگی ایک موج مستی ہے، جو کرنا ہے وہ کر لو، اس کے بعد کون ہے جس نے ہم سے پوچھنا ہے؟ یہ زندگی ہمیں موج مستی کے لیے دی گئی، اللہ کی اطاعت کے لیے نہیں۔ مومن کی زندگی کا منشور اللہ کی رضا ہے، رسول کریم کی اطاعت ہے، وہ یہ جانتا ہے جو ہمارے محبوب نے فرمایا وہ بالکل بجا ہے۔ قیامت آئے گی، ضرور آئے گی، ہمیں مرنے کے بعد کھڑا بھی کیا جائے گا، سوال جواب بھی ہیں، شفاعت بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، یہ سارے معاملات ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک کامل رہنمائی پہنچا دی۔ اس کے بعد اگر کوئی گمراہ ہوا تو یہ اس کا اپنا خسارے والا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی اطاعت نصیب فرمائے، دنیا میں بھی سرخرو فرمائے، وقت نزاع میں بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، قبر اور حشر میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہا